محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر بات آگے بڑھاؤں، مجلس کے آداب میں سے ایک ادب بتاتا ہوں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، ایک سفر میں تھے، جہاد کا ایک سفر تھا، اور راستے میں کہیں آپ کے صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں سے کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں، اپنی اپنی سہولت کے حساب سے آدمی بیٹھتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور کیا کہا آگے؟ آپ لوگ سمجھدار ہیں، اپنی سہولت سے نہ بیٹھیں، اپنی سہولت سے، ٹھیک ہے کسی کے ساتھ کوئی بہت بڑا عذر ہے، کمر میں درد رہتا ہے، ہاں یا تکلیف ایسی ہے کہ وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے تو الگ مسئلہ ہے، اس کو معذور سمجھا جائے گا، لیکن امبر ناتھ کی اس مجلس میں سب کے کمر میں درد ہوتے ہوئے تو ٹھیک نہیں۔ ہاں تو مجلس کا ادب یہ ہے کہ یکجا ہو کر بیٹھیں، چاہے تھوڑے رہیں چاہے زیادہ لوگ، ورنہ سہولتیں اگر ڈھونڈیں گے تو اس سے بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ دینی بھائیوں، آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ موضوع ہے توحید کی اہمیت، توحید کی اہمیت، اور میں یہ چاہوں گا کہ بجائے اس موضوع پر میں مسلسل بولتا جاؤں، بہت مفید ہوگا اگر بیچ میں آپ لوگ کا بھی ساتھ ملتا رہے، یعنی اس کو ہم سمجھیں، جیسے درس کا انداز ہوتا ہے، تدریس کا انداز ہوتا ہے، ایک ایک پوائنٹ سمجھتے ہوئے چلیں، انشاءاللہ بہت مفید رہے گا۔ دینی بھائی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توحید کہتے کسے ہیں، جس کی ہمیں اہمیت جاننی ہے، آخر وہ توحید ہے کیا؟ تو لغوی ناحیے سے دیکھا جائے، یعنی ڈکشنری میں آپ اس کا معنی اگر تلاش کریں گے تو کسی چیز کو ایک قرار دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، ایک ثابت کرنا ہے بعض چیزوں میں، تو وہ اللہ کی توحید کہلائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر پوری کائنات کا خالق، مالک، مدبر کون؟ اور صرف اللہ ہے، اللہ ہی نہیں کہ اللہ ہے، اتنا ماننا کافی نہیں ہے۔ پوری کائنات کا خالق، مالک، مدبر کون؟ صرف اللہ۔ ایک کیا کہ نہیں کیا؟ ایک اللہ، باقی کوئی نہیں، نہ اس کا کسی نے تعاون کیا، نہ نعوذ باللہ کسی کا محتاج رہا، نہ اس وقت کسی نے آ کر کے ہیلپ کی کوئی پیشکش کی، نہ تو کسی کا وجود تھا۔ صرف اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا نیک متقی پرہیزگار ہو، حتیٰ کہ نبی اور رسول بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ انسانوں کے لیے سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے سب سے بڑا مقام ہے اس کا نبی اور رسول ہونا، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت سے افضل کوئی جماعت نہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل کون؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس صفت سے متصف نہیں کر سکتے جو صفت صرف اللہ کی، جو صفت اللہ کی ہے ہم وہ پیارے نبی کو بھی صفت نہیں دے سکتے، ان کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ دینی بھائی، علماء نے کئی طرح سے توحید سمجھانے کی کوشش کی ہے، بہت آسان اور سرل اگر کیا جائے تو عوام کے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ توحید کے علماء 3 قسمیں کرتے ہیں۔ ابھی شیخ نے بھی تھوڑا سا اس کا ذکر کیا، کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں کرتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے،
وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، سب کا رب ہے۔ اچھا آسمان کتنے ہیں؟ 7، اور زمین بھی 7 ہے۔ 7 آسمان 7 زمینوں کا رب کون؟ اللہ۔ وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ آئے، چاہے وہ ہمیں نظر آتے ہوں چاہے نظر نہ آتے ہوں۔ اگر ہم زمین پہ دیکھنے لگیں گے تو زمین، صرف زمین کو لے لیں، زمین پر ہم انسان بستے ہیں، ایسے ہی زمین پر غیر جاندار بہت ساری مخلوقات ہیں۔ کتنا پہاڑوں کا ایک سلسلہ دیکھتے چلے جائیں آپ، صحراؤں کا ایک سلسلہ دیکھیں، ایسے ہی جنگلات دیکھیں تو جنگلات ہی نظر آتے ہیں، گاؤں دیہات کی طرف چلے جائیں تو کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں، لمبی لمبی زمینیں، ہریالی سے بھری ہوئی زمینیں، ندیاں دیکھیں تو کئی ندیاں ہیں۔ یہ صرف اپنے ملک ہندوستان کے اندر ایک علاقے میں ہم دیکھتے ہیں، ایسے کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی بڑی دنیا ہے۔ پھر ایک مخلوق کے اندر کتنی ساری مخلوقات ہیں۔ مثال کے طور پہ جنگل ایک مخلوق ہے، پھر جنگل میں کتنے سارے مخلوقات ہیں، اس میں آپ جائیں چیتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، اور نہ جانے کتنے مخلوقات ہیں۔ سب کا رب اللہ ہے۔ اب سمندر کو لے لیں، اب سمندر میں جائیں، سمندر خود ایک مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن سمندر کے اندر بھی نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، قسم قسم کی مچھلیاں ہیں، اس میں کتنی مچھلیاں ہم کھاتے بھی ہیں، ہمارے استعمال میں بھی آتے ہیں۔ ان کے علاوہ غیر جاندار بہت ساری مخلوقات ہیں سمندر کے اندر۔ اب پہاڑوں پہ چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں، ایسے ہی نہ جانے کتنی مخلوقات ایسے ہیں جن کا ہمیں نام تک نہیں پتہ ہے۔ غیر مرئی مخلوقات میں، غیر مرئی مطلب جو ہماری نظر میں نہیں آتی، ہوا، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے نا، لیکن ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی۔ ایسے بھی مخلوقات ہیں جن کو ہم پکڑ نہیں سکتے، جنہیں ہم پکڑ نہیں سکتے۔ روشنی ہے، سورج نکلتا ہے، روشنی ہے، اب روشنی ایک اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ اسے نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں۔ سب کا رب کون؟ اللہ تعالی۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، اللہ نے کہا اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ واصطبر لعبادتہ، اور اس کے عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کبھی کبھی عبادت نہیں کرنی کہ کبھی کبھی عبادت کر لی، کچھ لوگ کرتے ہیں نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کچھ لوگ کبھی کبھی عبادت کرتے ہیں، ہفتہ بھر غائب رہے، جمعہ کے دن اخیر میں آئے، 10 منٹ مسجد میں ٹھہرے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، ہو گئی عبادت۔ یہ کبھی کبھی والی عبادت نہیں۔ واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر لگے رہو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے دوسرے سارے کام کرتے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہم اپنے مقصد حیات کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا اس کی عبادت میں لگے رہو۔ آگے فرمایا هل تعلم له سمیا، کیا تم اس کے لیے کوئی ہم نام پاتے ہو، کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اس ایک آیت میں توحید کی 3 قسموں کا ذکر ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، تینوں کا ذکر ہے۔ پہلے ہم توحید ربوبیت سے متعلق بات کریں۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پوری کائنات اور کائنات میں موجود ہر مخلوق کا رب ماننا، خالق ماننا، مالک ماننا، مدبر ماننا۔ یہ سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کا مالک اللہ ہے، اور سب میں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت۔ لیکن تصرف بھی نہ ہوتے رہتا ہے۔ ہم آج جیسے ہیں، کیا 10 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے؟ ایسے ہی تھے 10 سال پہلے؟ نہیں تھے۔ تصرف آہستہ 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 ہم میں تبدیلی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آج جیسے ہیں 20 سال بعد بھی ایسے ہی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ یہ تصرف ہم میں چینجنگ لانا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ آج یہ دسمبر کے مہینے میں جیسا ٹیمپریچر ہے، اپریل میں بھی ایسے ہی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ یہاں ممبئی میں جس طرح کا
کلائمیٹ ہے، جیسا موسم ہے، یو پی اور بہار میں بھی ویسے ہی ہے؟ نہیں۔ رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے، خالق ہے، اس نے پیدا کیا، مالک ہے، سب پوری اس کی ملکیت ہے، مدبر ہے، اس میں جو چاہتا کرتے رہتا ہے، جو چاہتا ہے۔ ہم اگر توحید کو سمجھنا چاہیں اور اپنی زندگی میں خالی غور کریں تو بھی ہمیں توحید سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ ہم خود ایک حالت میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، ایک حالت میں۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کبھی بہت خوشحال رہتا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، پھر خوشحال ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے، پھر بہت خوشحال ہو جاتا ہے، یعنی زندگی ہی الگ الگ مرحلے سے گزرتے رہتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ رب السماوات والارض، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، اس نے وجود بخشا ہے، اب وہ اس کا مالک بھی ہے، اس میں جو چاہے وہ کرے، وہ مالک ہے، وہ میرا مالک، آپ کا مالک، ہم سب کا مالک اللہ ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں، وہ جو چاہے کرے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو حاصل کر لینے کے بعد اس پہ آدمی رکاوٹ ڈال سکے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو حاصل کر لیں اور اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں یا سوچ بھی سکے، نہیں کر سکتے آپ۔ مثال کے طور پہ زندگی ہے، زندگی ہے اور موت کسی کو پسند نہیں، آپ چاہے لیں کہ آپ نہ مریں، ممکن ہے؟ چاہے جتنی دولت جمع کر لیں، چاہے جتنے سورس لگا لیں، چاہے جو کرنا وہ کر لیں، آپ جو من میں آئے وہ کر لیں، آپ یہ چاہیں کہ میں نہ مروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ حیات و مالک، حیات اور موت کا مالک کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، وہ خالق ہے، موت کا بھی خالق ہے اور حیات کا بھی خالق ہے، اس کا مالک بھی ہے، جس کے بارے میں چاہے گا موت دے دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو زندہ رکھے گا۔ اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں عام طور پر آدمی جا کر کے مر جاتا ہے وہاں سے بھی کوئی زندہ نکل آتا ہے، وہاں سے بھی کوئی زندہ نکل آتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی کو یقین نہیں آتا کہ اس چیز سے مر گیا، یہ دونوں ہوتا ہے، کیونکہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا جیسا حکم ہوگا ویسے وہاں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اٹھا کے ڈال دیا گیا، اور اتنی بھیانک آگ، اتنی خطرناک آگ کہ اس آگ کی لپٹ میں آ کر کے پرندے جھلس کے گر جاتے تھے، یعنی اس کے اوپر سے گزر نہیں پاتے تھے پرندے، اتنی تیز آگ تھی، اس کی تپش اتنی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ نہیں جانا، وہاں جا کر کے ان کو زندہ ہی رہنا ہے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا، ٹھنڈک والی رہے اور سلامتی والی رہے، ٹھنڈک والی بھی اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ٹھنڈ سے مر جائے، ایسا بھی نہیں ہونا، سلامتی والی یعنی اس کا اندر کا ٹیمپریچر ایسا رہے جس میں وہ سکون سے رہ سکے، تو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ وہ رب ہے، وہ کیا ہے؟ رب ہے۔ یہ اگر آدمی اچھے سے سمجھ جائے اور محسوس بھی کرے، بڑی سی بڑی پریشانی میں بہت سکون سے رہے گا آدمی، تو یقین رہے گا نا میرا رب ہے، اسی رب کا تو سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ، اسی کے لیے تو نماز پڑھتے ہیں، اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اسی کی رضا کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، نیکی کے بہت سارے کام کرتے ہیں، وہ رب ہے ہمارا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ دینی بھائیو، یہ ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ کو رب ماننے میں ہم کلیئر رہیں۔ اچھا، اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہم۔ مثال کے طور پہ سورج اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کسی نے نہیں پیدا کیا سوائے اللہ۔ زمین خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے۔ ایسا نہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی دھماکے سے یہ دنیا وجود میں آ گئی، یہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے نا دنیا میں۔ سائنسدانوں میں سے بعض سائنسداں کیا کہتے ہیں کہ یہ زمین جو وجود میں آئی ہے یا جو دنیا وجود میں آئی ہے وہ ایسے ہی آ گئی ہے۔ جو ملحد جن کو کہتے ہیں، جن کا اسلام پر دنیا کے خالق ہونے پر، دنیا میں مالک ہونے پہ، اس پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی ایک دھماکے کے نتیجے میں۔
لیکن ہم مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتے. ہمارا عقیدہ کیا کہ نہیں، اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے. اس کو دینی بھائیوں کہتے ہیں توحید ربوبیت. دوسری قسم ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نیکی سمجھ کر جو عمل انجام دیتے ہیں، ثواب پانے کے لیے جو عمل انجام دیتے ہیں، عبادت سمجھ کر کے جو نیکیاں، عبادت سمجھ کر کے جو کام کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کے نام پر کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، جائز ہی نہیں ہے. جیسے رکوع کرنا عبادت ہے، عبادت ہے نا رکوع کرنا، صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے آپ. سجدہ کرنا عبادت ہے نا، بولا کریں. سجدہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے آپ. دعا مانگنا عبادت ہے، اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. روزہ رکھنا عبادت ہے، صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. ایسے ہی عبادت سمجھ کر یا شریعت میں جسے عبادت کہا گیا ہے وہ کام صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. کسی اور کے لیے نہیں کرنا. جس کو آپ نیکی سمجھ رہے ہیں، عبادت سمجھ رہے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے. استغاثہ مثال کے طور پر، استغاثہ کہتے ہیں کہ آدمی فریاد لگائے، کہیں پھنس گیا تو فریاد لگائے، پکارے. تو اب اس میں دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے سامنے موجود یا جو اس کی ہیلپ کر سکتا ہے انسانوں میں سے یا کسی دوسری مخلوق سے، وہاں ان سے کہے، ان کو پکارے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو چیز، جو صفت صرف اللہ کی ہے، اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے، ہر جگہ، ہر طرح کی سچویشن میں ہر وقت مدد کر سکتا ہے. یہ خوبی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. اس انداز میں کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا ہے. اس انداز میں کسی اور کو نہیں پکار سکتے ہم کہ آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں اور اس وقت کہے یا علی کر مدد. وہاں ایسا پکاریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. آپ کے سامنے ایک آدمی نظر آ رہا ہے جو آپ کی ہیلپ کرنے پہ قادر، آپ اس کو بلا لو، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر میں سے مدد کریں گے، تو ایسا نہیں. اب اگر اس انداز میں بلا رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا. استغاثہ کرنا، پکار کر کے مدد چاہنا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی لغزش کا اعتراف کریں. مقصد کیا ہے کہ وہاں اس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ ہی سن سکتا ہے، وہاں کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا. تو جو کام عبادت ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہونا؟ اللہ تعالیٰ. اس کو بولتے توحید الوہیت. کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرنا چاہیں، آپ اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں گے، کسی اور کی رضا کے لیے نہیں. عبادت کی ساری قسمیں خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن مجید میں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں اپنے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، بالکل کلیئر اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس میں ہم کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، بلا تعطیل کے، یعنی اس کے معنی کو ہم معلق نہیں کر سکتے، نہ بغیر تکییف کے، یعنی اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے. سننا یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے جیسا کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. وہو السمیع البصیر. اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سمیع کے معنی خوب سننے والا. البصیر، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، بصیر کے معنی دیکھنے والا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سنتا. ہمارا ایمان ہے نا اس پر کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے.
لیکن کیسے سنتا ہے یہ کیفیت جاننا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اگر ہمیں کیفیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس لیے انکار کر دینا کہ ہم نہیں مانتے، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسا کہ اس کے شان کے مطابق ہے۔ ہمارا سننا اللہ کا سننا دونوں بہت مختلف ہے۔ ہمیں اگر 4 لوگ ایک ساتھ آواز دینے لگیں، 4 لوگ ایک ساتھ پکارنے لگے تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں سے 3 کو چپ کرائیں گے، خاموش کرائیں گے، چپ رہو۔ ہم ایک ڈسٹینس سے اگر کوئی پکار رہا ہے تو سمجھ نہیں پائیں گے کیا کہہ رہا ہے وہ۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی ہم سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہے، وہاں سے کچھ کہہ رہا ہے، وہ ہم نہیں سن پائیں گے۔ تو ہمارا سننا اور اللہ کا سننا دونوں میں فرق ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہماری صلاحیتیں محدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کا سننا الگ ہے۔ اس کے بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زندگی گزاری اور اب جب میں بوڑھی ہو رہی ہوں تو مجھے کیا کر رہا ہے، وہ طلاق دے رہا ہے، اور بہت چپکے بات کر دیتی، اتنی خاموشی سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی کمرے میں موجود ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے الفاظ صاف سن نہیں پا رہی کہ وہ کہہ کیا رہی ہے، یعنی ان کو سننے میں دقت ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی ساری بات سن رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ باتیں کر رہی تھی، شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی کہ ایسا انہوں نے کیا، پوری زندگی میرے ساتھ گزاری، اور اب جب میں بوڑھی ہو رہی ہوں تو مجھے کیا کر رہے، طلاق دے رہے۔ قد سمع اللہ نے سن لیا۔ کہاں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہمارا کیا عقیدہ اللہ کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے۔ اللہ عرش پر کیسے ہے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ نے اپنے بارے میں بتایا نا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ بھی ایک لمبا چیپٹر ہے، لمبا ایک یہ یعنی اس مستقل ایک موضوع ہے، یہ اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق بات کرنی، ہاں اگر کرنا چاہیں تو بہت وقت اس کے لیے درکار ہے۔ تو دینی بھائیوں، بنیادی طور پر توحید کا چیپٹر سمجھنے کے لیے علماء نے یہ 3 قسمیں کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اور ان تینوں پر ہمارا ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ کرام کا تھا۔ اس سے ہٹیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اچھا، اس سے ہٹانے کی بہت کوشش کی جاتی ہے، ہر دور میں کوشش کی گئی۔ اس میں سے بعض چیزوں کو مان لینے والوں کو ہم یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ہو گئے، وہ مومن ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تینوں کو ماننا ہے اور بالکل ایسا ہی ماننا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے مانیں گے گمراہی میں رہیں گے، اس سے ہٹ کے نہیں مان سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر مشرکین مکہ یہ توحید ربوبیت مانتے تھے، توحید ربوبیت کو یہ مانتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے اس حوالے سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ، کہ اے نبی آپ اگر ان لوگوں سے پوچھیں، مکہ میں موجود جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان سے اگر پوچھیں گے من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، سورج کو کس نے مسخر کر دیا ہے، چاند کو کس نے مسخر کر دیا کہ ایک ٹائم پر وہ نکلتا ہے، ایک ٹائم پر ڈوبتا ہے، یہ سب کس نے کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کیا کہیں گے، اللہ۔ دیکھیے مکہ کے مشرک اور عرب کا عقیدہ یہ، مکہ کے مشرکین اور کفار کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے، اللہ ہے، سورج کا رب کون ہے، اللہ ہے، چاند کا رب کون ہے، اللہ ہے، بارش کون برساتا ہے، اللہ ہے۔ یہ سب عقیدہ تھا ان کا، لیکن پھر بھی ہم ان کو کیا کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ تینوں ماننا ہے، اللہ کی ربوبیت میں بھی شرک نہ ہو،
اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بھی شرک نہ ہو اور اسماء و صفات میں بھی شرک نہ ہو. یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں یہاں پر اور یا خواجہ غریب نواز کی آواز لگا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے ہماری مدد کر دیں گے. نہیں کر سکتے مدد. اور اگر یہ عقیدہ رکھتے ہو تو آپ شرک میں مبتلا ہو. آپ شرک میں مبتلا ہو. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ وہاب ہے، اولاد وہ دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے. یہب ہبہ کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بچے دیتا ہے، بیٹوں سے نوازتا ہے. کون؟ اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا، یا جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے بانجھ رکھتا ہے، اسے کوئی اولاد نہیں دیتا ہے. یعنی اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے 4 طرح کے افعال ہیں. کتنے طرح کے؟ 4 طرح. جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے. ہم اپنے علاقے میں دیکھیں ایسے لوگ ہیں کہ نہیں. جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر دے اگر کسی کے پاس اولاد نہیں. اللہ صبر دے اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ ہمارے رب کی مرضی ہے. مانگے اس سے، خوب مانگے، دعا کر سکتے ہیں. زکریا علیہ السلام نے زکریا علیہ السلام نے دعا کی، خوب دعا کی تو یحییٰ علیہ السلام مل گئے. مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی دعا کی تھی اور سوچتی تھی، چاہتی تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن ہوا کیا؟ بیٹی پیدا ہوئی، مریم پیدا ہوئی. تو انبیاء کی، صلحاء کی جو سنت ہے، مانگنا وہ مانگتے رہیں اور بغیر مایوسی کے مانگیں. جب تک مانگیں مایوس ہو کے نہ مانگیں. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عطا کرتا ہے. بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے. سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں اولاد نہیں ہوگی، پھر بھی آپ یہ کہو ٹھیک ہے، دنیا کا ایک اندازہ ہے. اللہ تعالیٰ تو بغیر کسی سبب کے بھی اولاد دینے پر قادر ہے کہ نہیں قادر ہے. لیکن اگر کوئی اس میں آپ کو بہکانا چاہے کہ چلو فلاں جگہ ایک درگاہ ہے اور وہاں پر ماتھا ٹیک دو، ایک چادر چڑھا دو اور وہاں سے آپ کا کام ہو جائے گا، یا یہ تعویذ باندھ لو، یہ تعویذ باندھ لو آپ کا کام ہو جائے گا، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ ملا رہا ہے یہ شرک. کیا کر رہا ہے یہ ہمیں شرک میں مبتلا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو صفات ہیں، ان پر بھی ہمیں ویسے ہی ایمان رکھنا ہے جیسا کہ سلف صالحین کا تھا. امید بات سمجھ میں آئی ہوگی. یہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں. دینی بھائی یہ تو ہوا توحید جاننا. توحید کے حوالے سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ توحید کو جانو، جیسا کہ بتایا گیا. اس کا علم ہمارے پاس آ گیا. اچھا، اس کو کہتے ہیں توحید. دوسری چیز ہے، دوسری ذمہ داری، توحید جاننے کے بعد توحید برتنا. یعنی اپنی زندگی میں جب ان حالات سے گزرو تو اس کو نافذ کرو. اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرو. یعنی کہ توحید کا علم ہے لیکن علم ہی ہے، عمل نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے پاس توحید یہ ہے کہ رزاق اللہ ہے. کیا ہے؟ رزاق، اللہ روزی دیتا ہے. ہمارا ایمان یہی ہے. ہمارا ایمان یہی ہے کہ اللہ روزی دیتا ہے. یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے. کیا ہے؟ کیا ایمان ہے؟ صرف اللہ ہی روزی دیتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دے گا. وہ لگانے تو دکان کے اندر ایک نقشہ لگا دیا، یہاں سے روزی ملے گی، یہ کر دو یہاں سے روزی ملے گی، اور دکان شروع کرنے سے پہلے قرآن خوانی کر دو یہاں سے روزی ملے گی، اور یہ کر دو وہ کر دو. کہنے تو سب کو، سب بکواس، سب بکواس. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، صرف وہی روزی دیتا ہے. اس نے جو اسباب بتائے ہیں روزی بڑھانے کے، اس کو اپناؤ. رشتہ داری نبھاؤ، روزی بڑھے گی. نماز کی پابندی کرو، روزی بڑھے گی. کثرت سے عمرہ کرو، حج کی توفیق ملے حج کرو، روزی بڑھے گی. ماں باپ پہ خرچ کرو، روزی بڑھے گی. اپنے علماء پر، دین کا علم حاصل کرنے والے طلباء پر خرچ کرو، ان کا خیال رکھو، روزی بڑھے گی.
کثرت سے صدقہ خیرات کرو روزی بڑھے گی. یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے اسباب بتا دی. رزاق وہ ہے اس نے ذریعہ بتا دیا. امانت دار رہو, سچے رہو, روزی بڑھے گی. اب اپنے سے آپ گڑھ رہے ہیں, اپنے سے آپ اپنا دماغ لگا رہے ہیں. یہاں تھوڑا سا کانٹا مار لیا, ادھر ادھر کر لیا تو اتنا مال بڑھ جائے گا. اس کو ایسا نہیں ایسا کر لیا تو اتنا پروفٹ ہو جائے گا. اس کو ایسا نہیں ایسا کر لیا یہ ہو جائے گا. یہ سب فضول ہے. سب کیا ہے؟ فضول ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے ہماری موت کے بغیر جیسے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے, ایسے ہمارے مقدر کی روزی ملے بغیر ہمیں موت بھی نہیں آئی. جیسے موت ہمارا پیچھا کرتی ہے نا, ایسے ہماری روزی ہمارا پیچھا کرتی ہے. ہماری روزی ہمارا پیچھا کرتی ہے, ویسی روزی ہمیں مل کر رہے گی. رزاق اللہ ہے. اگر واقعی اللہ کو رزاق مانتے ہیں, ماننا چاہیے, اس میں بالکل موحد ہو جائیں تو ہمیں تجارت میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. بالکل اگر توحید آ گیا اللہ کی ایک صفت کے حوالے سے کہ وہ رزاق ہے اور اللہ کی رزاقیت پر بالکل ایمان ہو, تو اللہ تعالیٰ کیسے روزی دیتا دینی بھائی ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. اب ایک دیکھیں, ایک بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے, وہ اپنے طور پہ کیا کرتا ہے؟ وہ بچہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا رہتا ہے؟ وہ کہیں کمانے دھمانے جاتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے, اور ایسا رحم ڈال دیتا ہے کہ اس کے کھانے پینے, دوا, علاج سب کا خیال رکھتا ہے. سب کا خیال رکھتا ہے. وہ رزاق ہے, وہ روزی دیتا ہے اور روزی دے گا. وہ ایسے ایک ایک صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کفیل کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے امان میں لے لیتا ہے, اپنی گارنٹی میں لے لیتا ہے. اس کا کام اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اللہ کفیل ہے. اب اللہ کے کفیل ہونے پر ہمارا اتنا پکا یقین ہونا چاہیے کہ اس کا ہمیں فائدہ ملے. توحید برتو اپنی زندگی کے اندر. وہ حالات آتے ہیں اس طرح سے. آپ نے کوئی سودا کیا, ایک اندازے کے مطابق آپ بزنس کرتے, تجارت کرتے, آپ نے ایک سودا کر لیا. اب آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب اس میں مجھے دے گا. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس حوالے سے ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو یہ بھی اللہ سے ایک طرح کی بدگمانی ہے. اللہ سے کیا ہے؟ بدگمانی ہے. یہ آپ کو یقین ہو, اللہ سے امید ہو کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا, اس طرح کا گمان رکھ کر کے آپ آگے بڑھیں, اپنا قدم آگے بڑھائیں. پھر کے دین بھائیوں, تو بات یہ چل رہی تھی کہ توحید کے حوالے سے ہماری دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ توحید برتیں اپنی زندگی کے اندر. ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں, کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی نہیں جا سکتی, لیکن کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی توحید جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے. کتنے سارے لوگ ایسے. اب یہ صرف توحید جاننا ہوا. توحید جب برتیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی, اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو چیزیں فرض کر دی اللہ تعالیٰ نے ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ ملے گا. تو توحید کی برکتیں, توحید کی فضیلتیں, توحید پہ جو بشارتیں ہیں, تو ہماری زندگیوں میں وہ ساری چیزیں آئیں گی. اور صرف نالج ہے, صرف جانکاری ہے, عملی طور پہ کرنے کے لیے تیار نہیں, تو جو اس کی فضیلتیں بتائے گی, جو اس کے فوائد بتائے گی, ہم اس سے محروم ہو جائیں گے. دینی بھائیوں, توحید کے حوالے سے یہ دوسری ذمہ داری ہے. بات چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفیل ہے. کفیل کسی کا گارنٹر یا کسی کا ضامن. اس حوالے سے ایک واقعہ سناؤں گا, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی بنی اسرائیل ہی کے ایک دوسرے آدمی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں ایک سفر میں جا رہا ہوں, مجھے کچھ رقم ادھار دے دو, 1000 دینار. کتنا؟ 1000 دینار مجھے ادھار دے دو, میں فلاں وقت میں آپ کو لوٹا دوں گا. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے, تم کہتے ہو تو میں تمہیں رقم دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری 2 شرطیں. نمبر 1, آپ کوئی گواہ لے کر کے آؤ. آپ کوئی گواہ لے کر کے آؤ. اس آدمی نے کہا کہ میں جس حالت میں ہوں میں آپ کو گواہ نہیں پیش کر سکتا.
میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہ کے اعتبار سے۔ وہ آدمی راضی ہو گیا، ٹھیک ہے تم نے گواہ کس کو بنا لیا؟ اللہ کو بنا لیا۔ پھر اس نے کہا ائتنی بالکفیل، تم کوئی گارنٹر لے کر آؤ، تم کوئی گارنٹر لے کر آؤ، آپ نہیں دو گے تو کون دے گا؟ تو اس آدمی نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ کافی ہے گارنٹر کے حساب سے، یعنی اللہ تعالیٰ، میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ بہرکیف جب اس نے اللہ کو گواہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ کو کفیل بنا دیا، تو وہ آدمی راضی ہو گیا، وہ آدمی راضی ہو گیا دینے کے لیے۔ فدفعها الیہ الی اجل مسمى، اور ایک مدت متعین کی گئی کہ فلاں ڈیٹ یا فلاں تاریخ کو آپ یہ رقم ہمیں واپس کر دو گے۔ اب بنی اسرائیل کا یہ آدمی چلا گیا، 1000 دینار لے کر کے اپنے کام پر چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد وہ بہت پریشان ہوا، یعنی اپنے کام میں لگا، کام سے فارغ ہوا، اب واپس آنا چاہتا ہے، واپس آنا چاہتا ہے کہ چلوں اپنے علاقے واپس پہنچوں اور پہنچ کر کے جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدہ کو پورا کروں، وہ رقم اسے لوٹا دوں۔ لیکن وہاں سے واپسی کے لیے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی، کوئی جہاز، پانی کے جہاز سے سفر کرنا تھا، اسے کوئی کشتی نہیں مل رہی تھی۔ ڈیلی آتا تھا اس بندرگاہ پہ، وہ ڈیلی آتا تھا وہاں سے، کہ وہاں سے میں کوئی کشتی پکڑوں اور آ کر کے یہاں پہنچ کر کے اس کو 1000 دینار واپس کر دوں، لیکن یہاں تک آنے کے لیے کشتی ہی نہیں مل رہی تھی۔ جیسے ابھی آج کل بہت سارے لوگ یو پی میں پھنسے ہوں گے، ٹکٹ ہی نہیں مل رہا ہے، یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن ٹکٹ نہیں مل رہا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی آنے میں سچا رہتا ہے، نیت میں سچا رہتا ہے، لیکن اس کو سفر کے لیے میسر ہی نہیں، سواری ہی میسر نہیں ہو رہی۔ بہر کے بہت آدمی پریشان ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے گواہ کس کو بنایا تھا؟ کفیل کس کو بنایا تھا؟ اللہ کو۔ تو ایک لکڑی لیتا ہے، سمندر کنارے ایک لکڑی لیتا ہے، اس لکڑی میں سوراخ کرتا ہے اور اس میں 1000 دینار بھر کر ایک خط لکھ کر کے اس میں رکھ دیتا ہے۔ تو دینی بھائیوں، اس کے بعد اس لکڑی کو وہ سمندر میں پھینک دیتا ہے، یہ کہہ کر کے کہ اللہ اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ اگر یہ واقعہ صحیح بخاری میں نہیں ہوتا تو ایسا لگتا کوئی قصہ کہانی ہے، لیکن حدیث کی صحیح کتاب میں اور بالکل صحیح سندوں سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ اس پر ایسے ہی ایمان لانا ضروری ہے جیسے قرآن کی کسی آیت پر ایمان لانا، یعنی اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل سچا واقعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی پھر سمندر کے حوالے کر دیتا ہے اس لکڑی کو، اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرا کفیل ہے۔ میں نے کفیل کس کو بنایا ہے؟ اللہ اس کو پہنچائے گا، اور کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ ہم نے سب سے پہلے آج کے درس میں کیا سیکھا؟ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ رب کے مطلب خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اس کا حکم ہوگا سمندر پر تو سمندر بھی وہی کرے گا جو رب چاہے گا۔ اس لکڑی کو بھی پابند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ تیر کر کے اسی سمت آنی ہے جس سمت میں اس آدمی کو پہنچنا تھا۔ اب بتائیں، ایک سمندر میں ایک لکڑی تیرتے ہوئے وہیں آ کر کے پہنچے، یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ پانی کے جہاز میں جب سفر کرتے ہیں یا ہوائی جہاز سے آسمانوں میں اڑتے ہیں تو کیا اللہ کی مدد کے بغیر وہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ ایک پرزہ خراب ہو جائے آپ کی زندگی پوری جہاز ڈوب جائے گی یا پورا پلین گر جائے گا، ایک پرزہ خراب کر دے۔ تو دینی بھائی، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ لکڑی آ کر کے سمندر کے اس کنارے پہنچ جاتی ہے، اور وہ آدمی ٹہلتا گھومتا ڈیلی آتا تھا دیکھنے کے لیے کہ وہ آئے صاحب کی نہیں آئے کہ نہیں آئے۔ تو اس دن جس کو لینا تھا، اس سے جس نے ادھار دیا تھا، وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی پڑی ہے، تو یہ سوچ کر کے تو اٹھا لیتا ہوں، جلانے کے کام آئے گی، تو اٹھا لیتا ہے۔ اٹھانے کے بعد پھر جب اس کو دیکھتا ہے، وہ عام لکڑی سے تھوڑا الگ طرح کی محسوس ہوتی ہے، وزنی ہو گئی نا، اس کے اندر 1000 دینار بھرا ہوا، کھول کر کے دیکھتا ہے، خط دیکھتا ہے، وہ 1000 دینار دیکھتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب یہ صاحب جو یہاں سے کشتی نہیں پا رہے تھے، دیر سویر انہیں کشتی ملی،
اور پھر واپس یہ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے جا کر کے اس آدمی سے ملاقات کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ اس واقعے میں اللہ کی ایک صفت کہ اللہ تعالیٰ کفیل ہے، کفیل ہے۔ ہم اپنی کتنے سارے کاموں میں پریشان رہتے ہیں، نہیں پریشان رہنا چاہیے۔ ہم توحید والے ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ہم طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، احساس نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، نعمت کا احساس کریں۔ ہمارے آس پاس کافر رہتے ہیں، مشرک رہتے ہیں، ان کی ذہنیت ہماری ذہنیت میں بہت فرق ہے۔ ہم ان کی طرح نہیں سوچ سکتے، ہمارا ذہن ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بہت ڈفرینٹ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی جو نعمت دی ہے یہ ہمیں مایوسی سے بچاتی ہے۔ ان کے یہاں یہ سب چیزیں ہو جاتی کہ ان کا اپنے اسباب پہ ہی خالی یقین ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی الگ طرح کا سوچتا ہوتا، ان کے یہاں سب کچھ اسباب پر ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے تو ٹھیک ہے، زندگی ٹھیک ہے، یہ نہیں تو ختم، اب کیا کریں؟ اپنے یہاں ایسا نہیں ہے، اپنے یہاں سب کچھ ختم ہو جائے تو آدمی سوچتا ہے میرا رب ہے، جس نے پہلے دیا تھا وہ پھر دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے، کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا، زیرو۔ تاجر تھے، بزنس مین تھے، وہاں گئے بالکل کچھ بھی، ہاتھ ایک دم خالی۔ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی تھی، دوستی کروائی تھی، بھائی بنایا تھا، انہوں نے آفر کیا کہ آپ چاہیں تو میں اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دے دیتا ہوں، آپ چاہیں تو میرے پاس 2 بیوہ، ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیں۔ انہوں نے کہا بارک اللہ، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے، آپ مجھے مارکیٹ بتائیں، یہاں مارکیٹ کہاں لگتی ہے؟ میں جاتا ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں کر لوں گا بزنس۔ اور وہاں گئے، ادھار کسی سے یا کچھ رقم لے کر کے کسی سے کیا کیا، پنیر خریدا اور پھر سے بزنس اسٹارٹ کیا، پھر سے شروع کیا۔ اور جب شروع کیا تو ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اتنا مالدار بنا دیا کہ ایک ایک وقت میں 1,000 اونٹ پر لد کر کے خالد سامان تجارت آتا تھا۔ اس دور کے حساب سے بہت بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن زندگی میں موڑ آیا کہ نہیں آیا؟ کچھ نہیں تھا، زیرو۔ یہ زیرو سے پھر سے اٹھنے والا یہ ایمان کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ موحد کو ہی ہوتا ہے۔ توحید والا ہی سکون سے رہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر وہاں پہنچائے گا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ تو دینی بھائیو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کے بارے میں جتنا علم ہمارے پاس ہوگا اتنا ہی ہمیں اس کا فائدہ محسوس ہوگا، اتنا ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ توحید کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی بھائیو مفید ہوگا اگر ہم اس کا فائدہ بھی جان لیں۔ کچھ باتیں آ چکی ہیں، اگر اعادہ ہے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ پہلی چیز یہ دینی بھائیو کہ توحید کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوچ بہت ڈفرینٹ اور بہت بلند ہوتی ہے۔ جتنا آپ توحید کا علم رکھیں گے آپ کی سوچ اتنی ہی بلند رہے گی، اتنی بلند سوچ رہے گی۔ اچھا، توحید کا علم ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی آدمی بھول جاتا ہے، تو یاد دلانا چاہیے۔ آدمی کبھی کبھی گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، سامنے والے کو یاد دلاؤ، اس کو بے خوف کرو، اس کے دل سے بیجا اندیشے نکالو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے پہنچے، بھاگ رہے ہیں کہ ہم فرعون اور فرعون کے لشکر سے نجات پا جائیں، لیکن ایک ایسے موقع پہ جا کر کے سمندر کنارے پہنچ گئے جب پیچھے سے فرعون اور پورا لشکر آ گیا کہ ہم موسیٰ اور موسیٰ کے سارے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ بنی اسرائیل ہکا بکا کہ دونوں طرف موت، سمندر میں کود جائیں تو مر جائیں اور کھڑے رہ جائیں تو پیچھے سے تو آ ہی رہے ہیں ہتھیار لے کر کے قتل کرنے کے لیے۔ گھبرانے لگے، کیا ہوا؟ گھبرانے لگے اور کہا انا لمدرکون، ہم سب پکڑے جائیں گے، سب پکڑے جائیں گے۔ فرعون سے بغاوت کر لی، فرعون سے کیا کر لیا؟ بغاوت کر لیا، اب تو چھوڑے گا نہیں وہ۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ان معی ربی، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ عنقریب بتائے گا، رہنمائی کرے گا میری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، اللہ نے کہا سمندر پہ لاٹھی مارو، راستہ بن گیا، سارے لوگ نجات پا گئے۔ توحید کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ توحید والے کی سوچ، اس کی فکر بہت بلند ہوتی ہے، بہت ڈیفرنٹ رہتی ہے۔ دینی بھائیو، آج دنیا میں بہت ساری پریشانیوں کی وجہ حالات نہیں ہیں، خیالات ہیں۔ پھر سے سنیں، ہماری الجھنوں، ہمارے پریشانیوں کی وجہ حالات نہیں ہیں، کیا ہے؟ خیالات۔
فکر صحیح کر لی جائے، عقیدہ صحیح رکھا جائے، سوچ صحیح رکھی جائے تو بہت ساری پریشانیاں وہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کیسے صحیح کر دی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بخار میں آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں، صاف ہوتا ہے، آدمی گناہ سے صاف ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی بخار میں مبتلا ہے تو سکون سے رہے گا، کیوں سکون سے؟ درد ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن یہ اطمینان رہے گا کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو مومن کی فکر اور کافر کی فکر میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فکر میں تبدیلی کیسے آتی؟ توحید سے آتی ہے۔ توحید کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، توحید کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے دینی بھائیوں کہ اگر آدمی توحید والا ہے تو توحید کا ذکر کر کے، توحید کا ذکر کر کے وہ کبھی اگر مصیبت میں پھنس جائے تو اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ کبھی مصیبت میں پھنس جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ پہ پہنچ گئے تو مصیبت ہی تو ہے، مصیبت ہے کہ نہیں مصیبت ہے؟ جان پر بنائی تو کیا کیا انہوں نے کہا لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ جملہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہی تو ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا۔ یہ پڑھتے رہے وہ کون؟ یونس علیہ السلام۔ توحید کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ یہ توحید کا فائدہ ہوتا ہے، توحید کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ توحید کا ایک بڑا فائدہ جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے دینی بھائیو، آدمی مستقل ثواب پاتے رہتا ہے، مستقل ثواب پر۔ ایک عمل وہ ہے جو ہم اپنے ہاتھ پیر سر یعنی مختلف اعضاء جسمانی سے انجام دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ہاتھ پیر سر گھٹنا یہ سب مشغول ہے نا۔ ایسے عبادت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا دل دھڑکتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ اس کا مستقل ثواب ملتے رہتا ہے، اس کا مستقل اجر ملتے رہا۔ پھر اس میں بھی اور نیکیاں کمانا ہے تو اس کو آدمی اس کی تجدید کرتے رہے، اس کا احساس کرتا رہے، ورد کرتا رہے، دہراتا رہے، تو اس میں اور ثواب آدمی پائے گا۔ اور دینی بھائیو ایک آخری فائدہ بتاؤں توحید کا، یہ ہے کہ توحید ہی کی وجہ سے آدمی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ توحید نہیں ہے تو چاہے جتنا اس نے دنیا میں اچھے کام کر رکھے ہوں اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ایمان پہلی شرط ہے، توحید پہلی شرط ہے، توحید والا ہونے ہی کی وجہ سے آدمی کو جنت نصیب ہوگی۔ اخیر کے چند منٹ میں اس موضوع کی مزید وضاحت کے لیے شرک سے متعلق کچھ باتیں سرسری طور پہ ذکر کروں گا تاکہ یہ موضوع اچھی طریقے سے ذہن و دماغ میں بیٹھ سکے۔ دینی بھائی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم شرک کو جانیں، ربوبیت میں، الوہیت میں یا اسماء و صفات میں کسی کو بھی اگر ہم شریک کریں گے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ رب اللہ ہے اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ بارش صرف اللہ تعالیٰ ہی برسا سکتا ہے، کوئی دیوی دیوتا کے اندر وہ چھمتا نہیں، وہ طاقت نہیں۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں اسماء و صفات بتائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے، یہ اس صفات کو وہ حامل نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے کسی بھی مسئلے میں اگر کچھ اور عقیدہ ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ دینی بھائی ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک سے آگاہ کیا ہے، شرک سے چوکنا کیا ہمیں اور آپ کو، الرٹ کیا ہے کہ شرک کتنا خطرناک گناہ ہے، اس کا نقصان ہمیں جاننا چاہیے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ تو اللہ کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچا رکھا ہے، ورنہ اگر ہم مشرک ہوتے تو اتنی خطرناک سزا ہے۔
کہ ہمیشہ کے لیے آدمی کو کہاں جانا پڑتا؟ جہنم میں جانا پڑتا۔ ایسی دینی بھائیو، شرک کے حوالے سے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ نبیوں کی سنت رہی ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا۔ چنانچہ اس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن و امان والا بنا، وجنبنی وبنی، مجھے اور میرے بچوں کو بچانا۔ کس چیز سے بچانا؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، جو شرک سے بے حد نفرت کرتے تھے، شرک سے بیزار تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی تو کوئی بھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے، رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے رب مجھے بچا لے کہ میں یا میرے بچے شرک میں مبتلا ہو جائیں، بتوں کی عبادت کرتے رہیں۔ ایسی دینی بھائیو، آخری بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ توحید کی اہمیت سمجھنے کے بعد، اس کی فضیلت و فوائد جاننے کے بعد، شرک کی قباحت جاننے کے بعد، ایک بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے رہیں، شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے رہیں۔ کوئی لاک لپیٹ نہیں، کچھ بھی نرم گوشہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اس میں ذرہ برابر کوئی شک شبہ یا نرم گوشہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بتوں کی عبادت کی جاتی، جتنے معبودوں کی عبادت کی، سب باطل ہیں، سب فضول ہیں، ان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اور آپ جب صبح ہوتی ہے فجر کی سنت پڑھتے ہیں، کتنے رکعت سنت پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت۔ سمجھ لو ہمارے دن کا آغاز ہو رہا ہے، فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے ہمارے دن کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی رکعت میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، یہ سنت ہے، یہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ ہم صبح سو کر اٹھے ہیں، سب سے پہلے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اگر تہجد نہیں پڑھتے تو، تہجد پڑھتے تو الگ بات، لیکن اگر ہم تہجد فرض تو ہے نہیں، تہجد نہیں پڑھتے ہیں، ہم دن کا اپنے آغاز کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلی رکعت میں ہم کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی تم عبادت کرتے، شرک سے بالکل بیزار۔ ایسے ہی پورا دن آپ نے گزار لیا، مغرب میں سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ مغرب کی جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس میں مغرب کی جو سنت پڑھی جاتی ہے، اس میں پہلی رکعت میں آدمی قل یا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے۔ ایسی فجر میں بھی ہے، پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے۔ قل یا الکافرون میں بیزاری ہے، معبودان باطلہ سے بیزاری، نفرت، بیزار ہے ان سے، اور قل هو اللہ احد میں اللہ کی خالص توحید ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو فجر میں آغاز شرک سے بیزاری، توحید کا اعلان۔ مغرب جو ہمارا دن ختم ہوا تو کفر سے بیزاری اور توحید کا اعلان۔ یہی نہیں، رات کی آخری نماز کون سی ہے؟ عشاء کی نماز۔ عشاء میں سب سے آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وتر پڑھتے ہیں۔ وتر کے اندر سب سے آخری رکعت میں، آخری کی 2 رکعت، یعنی پہلی رکعت میں سب بسمہ پڑھ لیا، دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سنت کیا ہے؟ قل یا اور تیسری رکعت میں قل ہو اللہ۔ یہاں بھی دیکھیے شرک سے بیزاری اور توحید کا اعلان۔ اس کے بعد جب ہم سونے جاتے ہیں بستر پر، جب ہم سونے جا رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ایک سنت کیا سکھائی کہ آدمی سونے سے پہلے کیا پڑھ لے؟ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ۔ بہت سارے اذکار ہیں اور بھی دیگر دعائیں ہیں، لیکن آدمی سونے سے پہلے شرک سے بیزاری اور توحید کا اعلان اقرار کر کے نیند کے آغوش میں جا رہا ہے، اور صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے یہی کام کرے گا کہ شرک سے بیزاری اور توحید کا اعلان و اقرار کرے گا۔ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں بتائے گی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔